میں لیسن نمبر 3۔ تو آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو رائٹ ٹیکسٹ ان پیج، ان پیج کے اندر ٹیکسٹ کس طرح رائٹ کیا جاتا ہے، ہاؤ ٹو سیٹ دا پیج ان پیج، ان پیج کے اندر ہم پیج کو کس طرح سیٹ کرتے ہیں، اور ٹیکسٹ پراپرٹی ٹول بار پر بھی کام کریں گے۔ تو اس کے لیے میں ان پیج کو اوپن کرتا ہوں۔ ان پیج کو اوپن کیا میں نے، تو سب سے پہلے فائل میں جا کے نیو پہ کلک کریں گے۔ نیو پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو نیو ڈاکومنٹ نام کا ایک ڈائلاگ باکس آ جائے گا۔ تو اس ڈائلاگ باکس میں سب سے پہلی چیز ہے ہمارے پاس پیج۔ تو آپ نے سب سے پہلے پیج سلیکٹ کرنا ہے کہ جیسے کہ پرنٹ کے لیے پرنٹ ایریا آپ نے دینا ہے کہ جب پیج پرنٹ ہو کے آئے تو پیج کون سے پیج پہ آئے، تو اس کے لیے آپ نے پیج سلیکٹ کرنا ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس کافی سارے پیجز ہوتے ہیں جیسے لیٹرز، لیگل، لیکن سب سے زیادہ یوز ہونے والا جو اس وقت پیج ہے وہ ہمارے پاس ہے A4 پیج۔ تو آپ نے ادھر سے پیج سلیکٹ کرنا ہے پرنٹ ایریا کے لیے، تو میں نے ادھر سے پیج سلیکٹ کر لیا۔ تو یہ سلیکٹ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، A4 سلیکٹ کر کے اوکے کیا تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے پیج آ جائے گا۔ تو پھر دوبارہ جاتے ہیں، اسے کلوز کر دیتے ہیں فائل میں، نیو میں۔ تو اس کے بعد آپ ادھر سے اس کی ویڈتھ ہائٹ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے اورینٹیشن، مطلب پیج کی پوزیشننگ۔ تو پیج کی پوزیشن ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پورٹریٹ اور دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس لینڈسکیپ۔ تو باری باری میں دونوں کو کر کے بتاتا ہوں کہ دونوں کی کیا شیپ ہوتی ہے اور کس طرح سامنے آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے پورٹریٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں، اس کو اوکے کرتا ہوں۔ تو ادھر سے میں اس کی زومنگ تھوڑی کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پورٹریٹ پیج ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میں نیکسٹ پہ دوبارہ جاتا ہوں، نیو پہ، اسے کلوز کر دیتا ہوں پہلے، نیو پیج پہ جاتا ہوں دوبارہ۔ تو اس کے بعد آپ لینڈ اسکیپ پیج بتاتا ہوں کہ لینڈ اسکیپ پیج کیسا ہوتا ہے۔ تو لینڈ اسکیپ پہ جیسے ہی کلک کریں گے پھر اس کے بعد اوکے کریں گے، تو اس کی زومنگ تھوڑی سی کم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے لینڈ اسکیپ پیج، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد نیو پہ جاتا ہوں، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پورٹریٹ پیج اور لینڈ اسکیپ پیج ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں۔ تو اسے پہلے کلوز کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس پیجز، کہ آپ پیجز کتنے لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی پیج آئے جب آپ کام سٹارٹ کریں تو اوکے کریں گے، یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک پیج آ گیا۔ اب میں دوبارہ نیو پہ جاتا ہوں، تو ادھر سے میں پیجز کر دیتا ہوں سیٹ، اسے بڑھا دیتا ہوں، کر دیتا ہوں 8۔ تو اسے اوکے کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارے پاس 8 پیجز آ گئے۔ پھر اگر آپ جیسے کہ آپ بائی ڈیفالٹ ہی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کام کرتے جائیں گے پیج آٹومیٹکلی بڑھتے جائیں، تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی پیج دے دیں۔ تو بیسکلی یہ دیکھیں ہمارے پاس مختلف فائلز اوپن ہو گئی ہے۔ اس فائل کے اندر ایک پیج ہے، دوسری کے اندر جیسے کہ 8 پیجز ہیں، اور تیسری کے اندر ایک ہی پیج ہے ہمارے پاس۔ سب کو کلوز کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے مارجنز۔ مارجنز کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس؟ تو پہلے ایک پیج لے لیتا ہوں، تو یہ مارجن جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ جیسے ادھر سے ادھر تک، یہ مارجنز ہو گئی پیج کی، ٹاپ سے ادھر تک، اور لیفٹ سے ادھر تک، اور اس کے بعد ہمارے پاس باٹم سے ادھر تک، یہ ساری پیج کی مارجنز ہوتی ہیں۔ تو آپ اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ بیسکلی بائی ڈیفالٹ جو ہوتی ہے ہمارے پاس 12.7 ہے، تو آپ اسے بائی ڈیفالٹ ہی رہنے دیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم زیادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ادھر سے میں اس کو 2 کر دیتا ہوں، اس کو بھی 2، اور اس کو بھی 2، اس کو بھی 2۔ اب دیکھیں اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ، ٹاپ، باٹم وغیرہ سے اس
اس کی جو مارجن ہے ہمارے پاس وہ کم ہو گئی. تو بائی ڈیفالٹ جو ہمارے پاس ہوتی ہیں 12.7 تو آپ اسے اتنی رہنے دیں. تو اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے ہمارے پاس ڈائریکشن. یہ جو ڈائریکشن ہے یہ ٹیکسٹ کی ڈائریکشن ہے کہ پیج پہ جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے وہ کون سی سائڈ سے لکھنا سٹارٹ کرے. بیسکلی اردو جو ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ہمیشہ رائٹ ٹو لیفٹ کی طرف جاتی ہے جو بائی ڈیفالٹ سلیکشن بھی ہوتی ہے. تو میں ادھر سے پہلے لیفٹ ٹو رائٹ سلیکٹ کر کے بتاتا ہوں کہ تو یہ دیکھیں لیفٹ ٹو رائٹ کی طرف لکھ رہا ہے. تو اسی طرح اگر میں اسے کر دیتا ہوں لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ رائٹ ٹو لیفٹ تو یہ ہمارے پاس رائٹ ٹو لیفٹ سے اسٹارٹ کرنا لکھنا اسٹارٹ کرے گا. تو بائی ڈیفالٹ جو ہمارے پاس ہوتی ہے رائٹ ٹو لیفٹ تو آپ اسے ہی رہنے دیں. اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس کالمز. کالمز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پیج پہ کتنے کالمز بنانا چاہتے ہیں. تو یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پیج پہ 5 کالمز آ جائیں 5 کالمز اور اوکے کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پیج کے اوپر 5 کالمز بنے آ گئے. دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس گٹر. گٹر پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ گٹر پوزیشن بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ یہ بائنڈنگ کے لیے اگر ہم کچھ ایریا چھوڑتے ہیں بائنڈنگ کے لیے یوز ہوتی ہے. جیسے یہ سائڈوں سے جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ گٹر پوزیشن ہوتی ہے. تو آپ اسے بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں. میں اسے بڑھاتا ہوں 5 کر دیتا ہوں یا 10 کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گٹر پوزیشن تھوڑی سی انکریز ہو گئی ہے زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کے بعد یہ جو ہے آٹومیٹک ٹیکسٹ باکس یہ چیزیں یہ ہم جب ہم ٹیکسٹ باکس پہ کام کریں گے تو یہ ہم اس کے ساتھ کریں گے. تب آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھاؤں گا یہ کیا چیزیں. تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس نیو ڈاکومنٹ کا ڈائلاگ باکس. تو ابھی میں سارے پیجز کو کلوز کر دیتا ہوں. تو فائل میں جاتے ہیں نیو پہ. اوکے. تو اب ہم رائٹنگ شروع کرتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں. تو رائٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایڈٹ میں جائیں گے اور پریفرنس میں جا کے آپ نے کی بورڈ پریفرنس مطلب کی بورڈ ٹیب سلیکٹ کرنی ہے. تو ادھر سے آپ نے فونیٹک کی بورڈ سلیکٹ کرنا ہے. آپ جو کوئی سی بھی کی بورڈ پہ کام کر سکتے ہیں لیکن فونیٹک کی بورڈ اس لیے کہ کیونکہ یہ بہت ایزی ہوتا ہے. جیسے ابھی اے سے ہمارے پاس الف کی آواز نکلتی ہے تو اے کے پیچھے ہمارے پاس الف مدہ اور الف ہوگا اور بی سے با. اسی طرح ٹی سے تا ڈی سے ڈال دال وغیرہ. تو آپ فونیٹک کی بورڈ سلیکٹ کر کے اوکے کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا فونیٹک کی بورڈ. جیسے میں لکھتا ہوں آپ آپ کیا تو یہ ہمارے پاس فونیٹک. تو فونیٹک کی بورڈ کا اگر آپ ویو وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فونیٹک کی بورڈ ہوتا کیسا ہے تو آپ کی بورڈ پریفرنس میں جائیں گے اور فونیٹک کی بورڈ ویو پہ جائیں گے. فونیٹک کی بورڈ ویو پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فونیٹک کی بورڈ کا ویو آ جائے گا. جیسے کہ کیپٹل اے کے سامنے الف مدہ مد آئے گی اور اسمال اے کے سامنے الف. اسی طرح ایس چھوٹے ایس کے سامنے سین اور بڑے ایس کے سامنے سواد. تو آپ اگر آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے اور ایک کام کریں گے کہ اسے اگر آپ پرنٹ کروا لیتے ہیں پرنٹ کر کے اپنے پاس ایک پیج رکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو ٹائپنگ میں آسانی ہوگی. تو آپ ٹائپنگ کے لیے ٹائپنگ ٹیوٹر بھی یوز کر سکتے ہیں. تو ٹائپنگ ٹیوٹر کو انسٹال کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے ہی آپ براؤزر اوپن کریں گے تو آپ ادھر لکھیں گے www.google.com. تو اگر آپ نے میرے پچھلے لیسن دیکھے ہیں تو آپ کو
कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और उस पर काम करना आना चाहिए। तो मैंने एक वेबसाइट भी आपके लिए ढूंढ के रखी थी कि इधर से हम आसानी से उर्दू टाइपिंग ट्यूटर मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इधर से जाके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, या आप इधर से भी ऐसे भी लिख सकते हैं फ्री डाउनलोड उर्दू टाइपिंग ट्यूटर। तो इधर से आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इधर हमारे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम उर्दू टाइपिंग ट्यूटर पे भी काम करेंगे कि टाइपिंग ट्यूटर में हम टाइप किस तरह करते हैं। तो आज आपको टाइपिंग के बारे में समझ आ गया होगा कि इन पेज में टाइपिंग किस तरह की जाती है। प्रॉपर्टी बार पे तो आज काम नहीं हो सका, तो क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पे हम प्रॉपर्टी बार पे भी डिस्कस करेंगे और इनके सब ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।